الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم واذكر في الكتاب مريم صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ پیاری بہنوں، ماں اور بیٹیوں، آپ سب کا اس دور حاضر میں اس وقت دین کی طلب اور اس کی تلاش میں جمع ہونا اور اپنے نبی سے سچی محبت کا اظہار کرنا بہت ہی بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت ہی بڑا انعام اور اس کی سرفرازی ہے۔ بس مجھے چند لمحے آپ سے چند باتیں کرنی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی میری زبان پہ جاری فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آج بھی ہمیں وہ مائیں عطا فرمائے جن پر اسلام ناز کرے، تاریخ فخر کرے، اور جن کے بیٹے اسلام کی خدمت کے لیے بارگاہ خداوندی سے قبولیت کا پروانہ لے کر آئے اور چار دانگے عالم میں ان کا نام روشن ہو جائے۔ مجھے تو آپ سے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ دنیا میں جتنے آپ بڑے بڑے نام سنیں گی، جتنے بڑے لوگوں کے تذکرے آپ کے سامنے آئیں گے، جتنے تاریخ کے بڑے شہ سوار تاریخ میں اپنا ایک بہت اونچا مقام ظاہر کرتے نظر آئیں گے، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے اس کی ماں کی محنت، اس کی ماں کی شفقتیں اور ماں کی دعائیں شامل نہ ہوں، یا اس کے بہن کی اس کے لیے اس کے بہن کی شفقت اور بہن کا پیار اس کے ساتھ نہ ہو، یا اس کی بیوی کی قربانی اس کے ساتھ نہ ہو۔ پوری تاریخ ہم پڑھ لیں، وہ تاریخ چاہے قرآن میں بیان کی گئی ہو، وہ تاریخ چاہے انجیل میں بیان ہوئی ہو، وہ تاریخ چاہے تورات میں بیان ہوئی ہو، آؤ ایک ایک چیز کو دیکھتے چلے جائیے۔ ایک طرف وہ ماں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں پر کیسا کرم اور کیسا فضل کیا۔ یہ شرف، یہ فضیلت، یہ انعام، یہ برتری کسی اور کو حاصل نہ ہوئی۔ آج قرآن کے ماننے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، آج ان کا نام لینے والے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں ہیں، پہلے ان کی ماں اور ماں کے ساتھ ان کی بہن کا وہ کارنامہ اور وہ قربانی ہے کہ ماں نے کس طرح اپنے بچے کی تربیت کی، اور جب ماں کو یہ لگا، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں کیا ہے، یہ کیسی خوش نصیب ماں ہے، یہ کیسی خوش نصیب بہن ہے، یہ کیسا خوش نصیب گھرانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ قرآن کریم میں کر رہا ہے۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر اس واقعے کو دہرایا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ انہیں سمندر میں، انہیں دریا میں صندوق میں بند کر کے رکھتی ہیں اور اس کی رسی کو اپنے گھر کی دیوار سے باندھ دیتی ہیں کہ جب یہ خطرہ دل میں چوروں کا، دل میں خطرہ فرعون کے لوگوں کا نظر آئے تو وہ اس بچے کو صندوق میں بند رکھیں، اور جب رات آ جائے تو ماں اس صندوق سے اپنے بچے کو باہر نکال لے، اسے دودھ پلائے، اس سے محبت کرے۔ ایک دن یہ ہوا، یہ ترکیب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجھائی تھی کہ بچہ صندوق میں ہے اور فرعون کے جلاد وہاں پہنچ گئے۔ ماں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈالی ہے، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس اپنا پیغام بھیجا، انقذی فیہ، کہ تم اپنے بیٹے کو سمندر میں ڈال دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں یوں ہی یہ بات آ گئی، یہ بات ڈالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ان القلوب بین اصبع الرحمن، تمام انسانوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جدھر چاہے وہ ادھر پھیر دے، جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام سے نواز دے اور جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کی طرف لے جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات آئی کہ بچے کی حفاظت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اگر میں اس رسی کو نہیں کھولتی ہوں تو جلاد آ کر پوچھیں گے یہ صندوق کیسے بندھا ہوا ہے، اس میں کون ہے، کہیں تلاشی نہ لی جائے اور تلاشی لینے پر کہیں میرا معصوم بچہ قتل نہ کر دیا جائے۔ رسی کھول دی اور سمندر کے حوالے کر دیا، لیکن جیسے ہی وہ صندوق پانی کی لہروں پر دوڑنے لگا، ان جلادوں کے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی تو اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی رہنا، دیکھنا ادھر جدھر یہ نہیں بہ رہا ہے، اور مجھے آ کے یہ خبر دینا کہ یہ صندوق کہاں پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سمندروں پر بھی ہے، ہواؤں پر بھی ہے، فضاؤں پر بھی ہے۔ موجوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ ڈوب نہ جائے، پانی اس کے صندوق میں داخل نہ ہو جائے، سمندر تجھے باحفاظت کشتی کی طرح میرے اس موسیٰ کو، جسے آگے چل کر میں اپنی کتاب دینے والا ہوں، جسے میں نے فرعون کے خاتمے کے لیے منتخب کیا ہے، جس پر میں اپنے معجزات دینے والا ہوں، اسے پہنچا دے فرعون کے محل میں۔ وہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچا، اور فرعون کے محل میں پہنچتے ہی فرعون کی بیگمات، اس کی بہنیں، اس کے خاندان کی، اس کی باندیاں سمندر میں نہا رہی ہیں، اور وہیں یہ صندوق پہنچا، اسے کھول کر دیکھا تو اس میں نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت ایک بچہ ہے۔ بہن اس منظر کو دیکھتے دیکھتے وہ پانی جو دریائے نیل سے فرعون کے محل میں جاتا تھا ایک چھوٹی سی نہر کی شکل میں، جب وہاں پہنچا تو بہن بھی وہاں پہنچ گئی، اور وہاں ہنگامہ شروع ہو گیا کہ یہ کون بچہ ہے، کہاں سے آیا ہے، کس طرح آیا ہے۔ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، اور لوگوں نے، فرعون کے وزیروں نے یہ کہا کہ ممکن ہے کسی بنی اسرائیلی نے ہمارے ظلم اور ہمارے ستم سے ڈر کر، ہم سے گھبرا کر اس بچے کو دریا میں ڈالا ہو، لہذا اسے قتل کر دیا جائے۔ فرعون نے تلوار سونتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قدرت کا ایک کرشمہ دکھانا تھا۔ فرعون کی بیوی، جس کا نام آسیہ ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور قرآن یہ بات کہتا ہے جب فرعون نے یہ کہا کہ مجھے یہ بنی اسرائیل کا بچہ لگتا ہے، انہوں نے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے دریا میں سے پھینک دیا ہوگا، اور یہ صندوق ہمارے یہاں آیا ہے، مجھے اسے قتل کرنے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حکومت کو یہ الٹ دے، وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ اسی کے ذریعے پورا ہو جائے۔ آسیہ نے کہا جب تمہیں خواب میں بھی ہر بنی اسرائیل کا بچہ تختہ الٹتا ہوا نظر آ رہا ہے،
یہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، میں اسے تمہارے حوالے نہیں کر سکتی، اور بیچ میں اس کی تلوار کے آڑے آ گئی اور یہ کہا کہ اگر اس بچے پر تلوار چلے گی تو پہلے میری گردن پہ تلوار چلے گی، تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہو سکتا ہے کل کو یہ بچہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس بچے کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں؟ فرعون نے جھجکتے ہوئے کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے تجھے نفع پہنچائے، مجھے اس سے نفع پہنچنے کی کوئی امید اور توقع نہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں بہنوں، ماں اور بیٹیوں، کاش فرعون کی زبان سے اس وقت یہ نکل جاتا کہ ہاں اس سے مجھے بھی شاید نفع پہنچ سکتا ہے، مجھے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس جملے کو وقت قبولیت کا تھا، قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا اور وہ دنیا میں بھی بادشاہ رہتا اور آخرت میں جنت پاتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کتنے ہی غصے میں ہوں لیکن اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں، کیونکہ کبھی کبھی وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں سے کہا جاتا ہے مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو ہم عطا کریں گے۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں زبان سے بندہ جو مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مل جاتا ہے۔ ان گھڑیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے چھپا دیا تاکہ ہم پورے دن اس کوشش میں رہیں کہ شاید یہ گھڑی اب ہو۔ اب ذرا ماں اور بیٹیوں سنو، دیکھو ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح کرم کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اب دودھ پلانے والی جتنی دایا تھی وہ سب فرعون کے حکم پر آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ فرعون کا وہ بچہ ہے، اس نے اسے گود لیا ہے، وہ اس کا شہزادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تمام دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا، انہوں نے کسی کا بھی دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ منظر چل رہا ہے، چیخ پکار چل رہی ہے، بلائی جا رہی ہے۔ یہاں بہن نے یہ کہا کہ اگر تم مجھے کہو تو کیا میں تمہیں ایک ایسی عورت نہ بتا دوں کہ جو شاید سے دودھ پلا دے گی بچہ اس کا دودھ قبول کر لے۔ اب بہن دوڑی ہوئی ماں کے پاس جاتی ہے اور ماں سے جا کر کہتی ہے کہ بھائی فرعون کے محل میں پہنچ گیا، جس کا خطرہ تھا، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ بھائی نے سب کا دودھ پینے سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے بڑی چالاکی سے اور بڑی ہوشیاری سے آپ کا نام بتایا ہے، یہ راز ظاہر نہ ہو جائے۔ ماں ذرا تم چلو، میں ان سے کہہ کر آئی ہوں، میں ایک عورت کو بلا کر لاتی ہوں۔ اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ماں تھی، وہ اصل خون آ چکا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں کسی اور عورت کا دودھ نہ جائے۔ وہ دودھ نہیں ہو سکتا ہے، وہ کسی فاسد عورت کا دودھ ہو سکتا ہے، وہ کسی کافرہ عورت کا دودھ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ کے پیٹ میں کسی دوسرے دودھ کو داخل کیوں کرتا؟ لہذا جیسے ہی ماں آئی حضرت موسیٰ نے پہچان لیا اور اپنے ماں کے سینے سے اپنے ہونٹ لگائے، اور وہ پاکیزہ دودھ جو نسلوں سے اور صدیوں سے پاکیزگی کے ساتھ چلا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوا۔ اسی لیے تو بہنوں قرآن کریم نے کہا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، ماں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، الا یہ کہ کوئی شرعی مجبوری ہو، کوئی بیماری ہو، دودھ میں کوئی فساد پیدا ہو گیا ہو، انتہائی درجے کی کمزوری ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ماں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے اپنا دودھ پلائے، اس لیے کہ یہ دودھ اس بچے کی امانت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سپرد کیا ہے۔ اور وجہ صرف دودھ کی نہیں ہے، بچے کی زندگی تو دنیا کی دوسری چیزوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے بیل اور دوسری چیزوں کے بکری کے دودھ پر وہ جی سکتا ہے، لیکن ایک ماں جس پیار کے ساتھ اپنے بیٹے کو دودھ پلائے گی، وہ دودھ کے ساتھ اپنے اندر کے جذبات بھی منتقل کر دے گی، وہ دودھ کے ساتھ اپنے اندر کی صلاحیت اور سعادت بھی منتقل کرے گی، وہ ماں کے دودھ کے پینے کے ساتھ ساتھ اپنی غیرت اور حمیت بھی اس میں داخل کرے گی، لہذا ماں کی صفات پر چلنے والا یہ بیٹا ہوگا۔ اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا، ذرا حضرت
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور آپ کی نسلوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی جب بھیجا تو حضرت ہاجرہ کی نسل سے بھیجا, حضرت اسماعیل کے خون سے بھیجا. حضرت ہاجرہ کون ہے اور حضرت اسماعیل کون ہے؟ حضرت ہاجرہ نے اس معصوم بچے کی جو تربیت مکے کی زمین پر کی ہے, اس تربیت پر دنیا کی تاریخ اش اش کرتی ہے. اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے. مدرسے میں تو 5 سال کی ایج میں جائے گا, وہ فرسٹ کلاس میں, LKG اور UKG میں 5 سال کے بعد جائے گا. مسجدوں میں تو حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو مسجد میں بھیجو. 7 سال سے اسے نماز کا حکم کرو, 7 سال تک اس پہ نماز کا بوجھ مت ڈالو, مسجد بھی لے کر مت جاؤ. گھر میں ماں کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو ہو جانے دو, بہنوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو ہو جانے دو, لیکن مسجد میں 7 سال سے پہلے اسے لے کر کے مت جاؤ. مرو اولادکم بالصلاۃ, اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں, اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ذرا نماز نہ پڑھنے پر اب سرزنش کرو اور ڈانٹو. 3 سال تک ڈانٹنے کا بھی حکم نہیں ہے, بس کہو کہ ہم نماز پڑھو. باپ کے ساتھ وہ 7 سال کے بعد جائے گا, 10 سال کے بعد جائے گا, لیکن ہاں یہاں گھر میں ماں کو دیکھتے ہوئے وہ نماز پڑھ لے تو 5 سال تک تو صرف اسے ماں کی گود میں رہنا ہے, 5 سال تک اسے ماں کے سائے میں رہنا ہے, 5 سال تک تو اسے ماں کے پاس رہنا ہے, اسے کھلونے بنا کر کے رہنا ہے. لہذا ان 5 سال میں اگر کسی ماں نے اپنے بچے کی تربیت کر دی تو زندگی کے اسے 50 سال ملیں یا 100 سال ملیں, وہ رنگ نہیں اتر سکتا, وہ رنگ نہیں اتر سکتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو روایات کے مطابق ان کی عمر 9 سال کی ہے, اور 9 سال کی عمر میں اپنے بچے سے مشورہ لے رہے ہیں کہ یا بنیا, اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام, میں نے خواب میں دیکھا ہے, انی اذبحک, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترى, تمہاری کیا رائے ہے. 9 سال کے بچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیل, ابو الانبیاء, نبیوں کے والد, رسولوں کے والد مشورہ کر رہے ہیں اپنے 9 سال کے بچے سے. ہمارا کیا صورتحال ہے؟ ہمیں اگر بچہ اپنی کوئی رائے دینے لگے تو ہم اس کے ماتھے پر چانٹا جڑ دیں گے کہ تو بولنے لگا بھی سے. 9 سال کی عمر میں مشورہ کیا جا رہا ہے, بیٹے آپ کی رائے کیا ہے؟ ہم نہیں سننا چاہتے, لیکن وہاں مشورہ بچے سے لیا اسماعیل علیہ السلام سے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے, تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان آپ وہ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں نے اپنی ماں کے ساتھ دودھ پینے کے زمانے میں صبر کیا ہے, میں نے اس وقت صبر کیا ہے جب آپ مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر گئے تھے اور میری ماں کے پاس کوئی دوسرا نہیں تھا. اس وقت میں نے صبر کے جام پیے ہیں, جب میرے ہونٹ چٹک چکے, جب میرے پیاس لبوں پر آ گئی اور جب میرا دم نکلنے کے قریب ہوا, جب صبر برداشت سے باہر ہوا اور ماں کو میرے یہ لگا کہ شاید اب میرا لال رخت جگر چند گھنٹوں تک اگر پانی نہیں مل پایا تو اب میں اس کی زندگی نہیں بچا پاؤں گی, اب میں اسے موت کے منہ سے نہیں چھوڑا پاؤں گی, میں تو طاقتور ہوں بچ جاؤں گی. لیکن یہ اس لیے کہ سینے کا دودھ خشک ہو چکا ہے, کھجوریں ختم ہو چکی ہیں, پانی کا نام و نشان دور تک نہیں ہے, نہ چشمہ ہے نہ کنواں کھودنے کے آلات ہیں, پہاڑی مکانات ہیں. اس لیے کسی قافلے کو تلاش کر رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے 7ویں چکر پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاجرہ کے 7ویں چکر پر جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا. وہاں بچہ بیٹھا ہے جہاں پر وہ زمزم کا کنواں تھا, وہاں بھیجا اور ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری کیا. تو حضرت اسماعیل اپنے والد سے کہتے ہیں ابا جان مجھے تو صبر کی عادت اس وقت سے پڑ گئی ہے جب سے آپ تنہائی کے ساتھ چھوڑ کر گئے. یہ کس نے تربیت کی ہوگی؟ علامہ اقبال, کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر اتاری تھی بات. وہی شعر میں نے پڑھا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی.
مکتب تو کوئی تھا نہیں وہاں، ٹیچر تو کوئی نہیں تھا، معلم تو کوئی نہیں تھا، یہ ماں کی نظروں کا فیضان ہی تو تھا، یہ ماں کی نظر ہی کا تو فیض تھا۔ ماں نے ان 9 سالوں میں اپنے بچے کو یہی تو پڑھایا ہوگا کہ تیرے باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ مجھے اور تجھے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر گئے ہیں، وہ ایسا نہیں کہ ہم پر ظلم اور ستم کر کے گئے ہوں۔ یہ ماں نے رات دن اس بچے کو پڑھایا ہی تو ہوگا کہ تمہیں اللہ تبارک پوری داستان اس 9 سالوں میں سنائی ہوگی کہ تمہارے والد کس طرح عراق میں نمرود سے مقابلہ کیا، کس طرح انہوں نے بتوں کو پاک کیا، کس طرح وہ آگ میں ڈالے گئے، کس طرح وہ وہاں سے نکالے گئے اور کس طرح وہ ملک شام میں آئے، اس کے بعد وہ یہاں مجھے چھوڑ کر آئے۔ تمہارے والد نبی ہیں، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا لے کر آتا ہے، تبھی تو کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے بجان آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے اسے آپ پورا کر گزریے۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، ورنہ اسماعیل تو بھاگ جاتے۔ ایک 9 سال کا بچہ جب یہ سوچ رہا ہو کہ اب میرے گلے میں چھری چلنے والی ہے، رسی ہاتھ میں ہے، زمین پہ لیٹنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا، کہاں ٹھہر جائے گا۔ لیکن ایسے تاریخ نے نہیں بلکہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے کہا فلما اسلما۔ بہنوں اگر ہمیں عربی آتی ہو تو یہاں عربی لحاظ سے قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم نے زبردستی کی، فلما اسلما، جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، دونوں ایک قربان کرنے کے لیے اور ایک قربان ہونے کے لیے دونوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ جب دونوں تیار ہو گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل جیسے حالت سجدہ میں ہوتے ہیں اس طرح زمین پہ رکھا۔ یہ پوری منظر کشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ سورہ والصافات میں جو سورہ یاسین شریف کے بعد ہے اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، تو یہ ماں کی گود ہی پہلا مدرسہ ہے، ماں کی تربیت ہی سے بچے اس مقام پر پہنچتے ہیں جنہیں آج ہم امام بخاری کہہ کر پکارتے ہیں، جنہیں ہم امام ابو حنیفہ کہہ کر پکارتے ہیں، جنہیں آج ہم امام نسائی کہہ کر پکارتے ہیں۔ کل کا وقت یہ تھا کہ مائیں اپنے بیٹوں کی اس طرح تربیت کرتی تھی کہ جب شام کو وہ سوتے تو وہ انہیں قصے اور کہانیاں فرضی اور جھوٹے نہیں سناتی بلکہ انہیں داستان یوسف سنائی جاتی، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا جاتا، انہیں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ سنایا جاتا، انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر سنایا جاتا۔ لیکن آج ماحول نے، فساد نے ایسا کر دیا ہے کہ ماں کو اپنے بچے کی تربیت کی فرصت ہی نہیں۔ انسان مشین بن چکا ہے، اسے ہر چیز کی فکر ہے، کپڑوں کی فکر ہے، گھر میں کوئی جوتے چپل لے کر نہ آ جائے اس کی فکر ہے، لیکن اس بچے کا کیا ہو رہا ہے جس کی عمر گزر رہی ہے، 5 سال ماں کے پاس رہا، اگر ماں اس کے کورے کاغذ پر، ماں اگر اس کے دل اور دماغ پر، ماں اگر اس کو یقین کی دولت پہنا دیتی تو رب ذوالجلال کی قسم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کبھی ماں کے حکموں سے بغاوت کرتا، ماں کے حکموں کی نافرمانی کرتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس پر کوئی اور رنگ چڑھ جاتا۔ اگر ایک رنگ اس پر اسلام کا چڑھا دیا جاتا، یہودیوں عیسائیوں کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے وقت اس بچے کو ایک ناگ میں، ایک ٹب میں، رنگ میں ڈبویا جاتا ہے جسے وہ بپتسمہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے رنگ میں رنگ دیا ہے، وہ اپنے پاپ اور پادری کے پاس لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اسے عیسائیت کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ تو مت کرو، لیکن ہم تمہیں ایک دوسرا طریقہ بتاتے ہیں، تم یہ اعلان کرو صبغۃ اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگ دیے گئے ہیں، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے۔ ہمارے یہاں عقیقہ کے بجائے 6 دن دعوت ہوتی ہے، لوگ اسے چھٹی کہتے ہیں، یعنی 7ویں دن نہیں کرنا، 6 دن کھانا کھلانا ہے، 6 دن پتہ نہیں کیا کرنا ہے، 7ویں دن نہیں، یہ 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ کرنا ہے، اب اس بچے کا نام رکھنا ہے، اس بچے کی طرف سے گویا ایک طرف تو یہ عقیقہ خوشی کا اظہار ہے، دوسری جانب یہ غریبوں پر صدقہ ہے
کہ اس کے قربانی کی طرح 3 حصے کر دیے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں. یہ 7ویں دن اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چونکہ وہ شریعت دی ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو ذبح نہیں کر سکتے, اپنے بچوں کو قتل نہیں کر سکتے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ کہتا کہ یہ تمہاری دی ہوئی امانت, یہ تمہیں دی ہوئی امانت, ہمیں قربانی اس کی چاہیے, تو ہم حضرت ابراہیم کی طرح اور حضرت اسماعیل کی طرح اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم ذبح کر دیتے, ہم اسے قربان کر دیتے. مگر چونکہ پوری انسانیت کی طرف سے اور تمام امت مسلمہ کی طرف سے حضرت اسماعیل نے چھری کے نیچے لیٹ کر قربانی ادا کر دی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو یہ کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے ذبح عظیم کو بطور فدیے کے قبول کر لیا. وہ ہے حضرت اسماعیل کی قربانی. انہوں نے کفارہ ادا کر دیا ہماری طرف سے, ورنہ ہمیں اپنی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہر سال دینی ہوگی. تو اب یہ نہ کر سکیں تو اس کے لیے ہے کہ عقیقہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عقیقہ بچے کا صدقہ بھی ہو گیا, اب یہ بچہ بلاؤں سے محفوظ ہو جائے. اور اگر عقیقہ نہیں کیا تو بچہ ابھی رہن رکھا ہوا ہے, ابھی گروی رکھا ہوا ہے, ابھی گروی ہے, یہ رہن رکھا ہوا ہے. اب ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں, لوگ اب آ کر پوچھتے ہیں کہ صاحب میرا بھی عقیقہ نہیں ہوا اور بیوی کا بھی نہیں ہوا, اب کر لیں. اب عقیقہ تو نہیں ہوگا, وہ سب کا ہو جائے گا. جو لاجک ہے, جو وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, اس دور میں جب حالات یہ تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضرت حسن پیدا ہوتے ہیں, حضرت حسین پیدا ہوتے ہیں, تو حضرت علی کے پاس تو کچھ ہے نہیں, وہ تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے تھے, زاہد تھے, حقیقت میں ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت علی تھے کہ 1 درہم بھی ہے تو وہ بھی خرچ کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن روزہ رکھا, اور روزہ رکھنے کے بعد افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ آنے کے بعد ایک آواز لگی. ایک مسکین نے دروازے پر آواز دے دی اور یہ کہا کہ میں مسکین ہوں, میں نے کھانا نہیں کھایا ہے, اے گھر والوں اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو مجھے دے دو, ابھی افطار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہ حضرت علی دسترخوان پر جو رکھے ہوئے کھانے کے ٹکڑے تھے وہ اٹھا کر جا کے مسکین کو دے دیے, پانی سے افطار کیا, اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا, اس کے بعد اگلے دن روزہ رکھا. بتائیے کہ آج افطار نہیں کیا, پانی پر افطار کیا, پھر پانی سے روزہ رکھ لیا, اور اگلے دن جب پھر کھانے کے لیے دسترخوان بچھا کر حضرت فاطمہ اور حضرت علی تشریف فرما ہوئے تو پھر آ کر کے ایک نے کہہ دیا, اب یتیم آ گیا, اور یتیم نے یہ کہا کہ میرا باپ زندہ نہیں ہے, کوئی کمانے والا نہیں ہے آس پاس, میں بھوکا ہوں کہ آپ کے یہاں مجھے کھانا مل سکتا ہے. ظاہر ہے وہ اس در پہ جا رہے تھے, انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ کی بیٹی کا گھر ہے, یہ حضرت فاطمہ کا گھر ہے, یہاں سے کوئی خالی پیٹ واپس نہیں جائے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا یوں ہی نہیں کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا یوں ہی نہیں کہا, انہیں جنتی عورتوں کی سردار یوں ہی نہیں دیا گیا. جنت کی عورتوں کی سرداری مل جائے جہاں کیسی کیسی عورتیں موجود ہوں گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی وہاں ہوں گی, حضرت مریم وہاں ہوں گی, حضرت آسیہ وہاں ہوں گی, حضرت عائشہ وہاں ہوں گی, اور نہ جانے کون کون حضرت حوا وہاں ہوں گی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر چلے جائیں کہ پوری جنت کی سرداری فاطمہ کے حصے میں آئی ہے, تو فاطمہ کی قربانیاں بھی تو زیادہ ہوں گی. دوسرے دن بھی کھانا دے دیا اس یتیم کو, اور تیسرے دن پھر بیٹھے, 2 دن بھی چل جائیں گے لیکن تیسرا دن اندازہ لگائیے, تصور نہیں کر سکتے, کہنا تو بہت آسان ہے کہ تیسرے دن جب دسترخوان بچھا کر کھانے کے لیے بیٹھے تو قیدی آ گیا کہ برس ہو گئے قید میں رہے ہوئے, اپنے یہاں گھر کا کھانا نہیں ملا, آج تمہاری چوکھٹ پر آئے ہیں سوال کرنے کے لیے. حضرت علی نے تیسرے دن کا کھانا بھی اس کو دے دیا. کوئی نہیں بتا سکتا کہ حضرت فاطمہ یہاں شکایت لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی ہوں کہ ابو آپ نے ہمیں کس کے گھر میں بھیج دیا, اب تو ہمارے لیے 3 دن کے فاقے ہو گئے. وہ جانتی تھی کہ ہمارے دروازے پہ کیوں آ رہا ہے, اسی لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں یہ تذکرہ فرمایا. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں اتری ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں. یہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی رغبت اور محبت ہوتے ہوئے. مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی، اور قیدی کو بھی. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اس لیے نہیں کھلا رہے کہ انہوں نے ہماری دعوت کی ہے. مسکین بدلے میں دعوت کہاں کر سکتا ہے؟ قیدی کہاں کھلا سکتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ آپ نے وزٹنگ کارڈ ہمیں دیا شادی کا، انویٹیشن آپ نے دیا تو اب ہم آپ کو بلا رہے ہیں، بلکہ وہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تو کھانا تمہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے کھلا رہے ہیں. لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم تو تم سے لفظ شکریہ کے بھی طلبگار نہیں، شکریہ بھی نہیں چاہتے. بدلہ تو دور رہا، بدلہ بھی نہیں چاہیے کہ صاحب ہم نے دعوت کی تو آپ ہمیں نہیں بلائیں گے، ہم نے جو اہتمام کیا تھا وہ آپ نہیں کریں گے. بالکل نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھلاتے ہیں. تو حضرت فاطمہ کی قربانی آپ یاد رکھیے، کیا حال ہے. یہ چکی پیس رہی ہیں، کمر پہ مشکیزہ ڈھو رہی ہیں، دن میں جا نہیں سکتی، شرم و حیا کی وجہ سے رات میں کنویں سے پانی لے کر آ رہی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات کا زمانہ آیا، ایسا نہیں ہے میری ماں اور بہنوں کہ یہ مالداری اور یہ دولت آج ہی ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس تو کاغذ کے نوٹ ہیں، ہمارے پاس تو چند مکانات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی زندگی صرف غزوہ احزاب تک پریشان زندگی رہی ہے، یعنی جب تک خندق کھودی ہیں. اس کے بعد تو پھر مال غنیمت اس مقدار میں آیا ہے، اتنا مال غنیمت آیا ہے کہ مسجد نبوی سونے اور چاندی کے دینار سے بھر گئی ہے، فرش سے لے کر کے چھت تک سونا اور چاندی آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر سے باندیاں آئی ہیں، وہاں سے غلام آئے ہیں. جب چاروں طرف آپ نے بانٹنا شروع کر دیا، لیکن حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہہ دیا کہ اے فاطمہ، مجھے اپنا تو کوئی غم نہیں ہے کہ ڈول کھینچتے کھینچتے کنویں سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، لیکن مجھے تمہارا غم ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ٹھیکے پڑی ہوئی ہیں، مجھے تمہاری فکر ہے. غلام بانٹے جا رہے ہیں، باندیاں تقسیم ہو رہی ہیں. اے فاطمہ، ابا سے جا کر ایک باندی تم اپنے لیے درخواست کر لو تاکہ وہ تمہاری خدمت کرتی رہے، تاکہ وہ تمہارے آرام کا ذریعہ بنے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گئیں، ابا کے پاس گئیں، لیکن اتنی شرمیلی ہیں کہ باپ سے کہہ نہیں سکی کہ حضرت علی نے کیوں بھیجا ہے. شرم سے سر جھک گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کہہ سکی. لوٹ کے گھر واپس آئیں اور ہچکی لے کر کے رونے لگی اور حضرت علی سے کہا، میری والد سے کہنے کی ہمت نہیں پڑی، میں نہیں کہہ پائی کہ مجھے باندیاں دی جائیں، تمہیں ہمت کر کے کہہ دو. جب حضرت علی پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، فاطمہ آئی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن میں سمجھ گیا کہ وہ نہیں کہہ پائی. علی بتاؤ کیوں آئی تھی وہ؟ حضرت علی نے کہا، وہ نہیں آ رہی تھی لیکن میں نہیں بھیجا تھا. اللہ کے رسول کمر اگر اٹھا کر دکھاؤں تو میری کمر ٹوٹ رہی ہے ڈول کھینچتے کھینچتے. فاطمہ کر کس پر مجھے ترس آتا ہے. میں نہیں کہا تھا کہ اپنے ابو سے تم جا کر کے باندیاں لے آؤ. حضرت علی سے رضی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے حضرت علی، جا کر کے فاطمہ سے کہہ دینا کہ ابھی بدر کے شہداء موجود ہیں، ابھی احد کے شہداء موجود ہیں، ان کی بیویاں موجود ہیں، ابھی ان کے یتیم موجود ہیں، یعنی شہداء کی بیوہ اور ان کے یتیم موجود ہیں. جب تک میں غلام اور باندیاں ان یتیموں کو نہیں دیتا اپنے گھر کو نہیں دوں. اور فاطمہ سے کہنا وہ یہ تسبیح پڑھ لے، جن کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. بیٹی کو یہ تحفہ دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنے اونچے مقام پر تب پہنچی ہیں جب انہوں نے قربانی دی ہے، ان کی اولاد نے قربانی دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قربانی کے لیے قبول فرمایا. علامہ اقبال نے کیا عجیب و غریب بات کہی ہے، پورا 2 شعر تو مجھے یاد نہیں ہے. صبر صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق،
مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق پر محبت امتحان لیتا ہے. صدق خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی دیکھیے، وہیں سے سلسلہ چل رہا ہے، وہی نسل ہے، وہی خون ہے، وہی ذرات ہے، وہی سب کچھ ہے کہ اسی میں سے ابھرتے ہیں حضرت حسین. صبر حسین بھی ہے عشق. پانی بھی نہیں مل رہا، کھانا بھی نہیں دیا جا رہا، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. ایک اور شعر میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ابتدا ہے جس کی اسماعیل تو انتہا ہے حسین. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دیا اور گردن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دی. چھری ان کی گردن پر چل گئی. ابتدا کی تھی حضرت اسماعیل نے اور انتہا کر دی حضرت حسین نے. یعنی شیطان یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنا چاہتا تھا اور آج بھی کہنا چاہتا ہے کہ جس انسان کے سر پہ تو نے تاج رکھا ہے خلافت کا، جسے تو نے محبوبیت کا صحرا پہنایا ہے، جس کے لیے تو نے مقام محمود بنایا ہے، جسے تو نے جنت میں بنایا ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سر پہ تیرے خلافت کا تاج رکھا جائے. یہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ تیرا محبوب بن جائے. یہ تو میرے پیچھے چلنے والا ہے، یہ میری پرستش کرنے والا ہے، یہ اپنی خواہشات پر مجھے نوازنے والا ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اٹھایا کہ حضرت اسماعیل نے بچپن میں اپنا سر دے کر یہ کہا کہ ابلیس ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنا سر دے رہے ہیں، جان بوجھ کر دے رہے ہیں، انجانے میں نہیں دے رہے ہیں، اپنا سر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اسماعیل، مجھے اس وقت تمہارا خون نہیں چاہیے، تمہاری نسلوں سے تو آخری پیغمبر آخری تاجدار کو آنا ہے. یہ دعا ہم نے اس وقت قبول کی ہے جب تمہارے والد تمہیں چھوڑ کر تمہاری ماں کے ساتھ چلے تھے اور جب تم کھجوروں کے جھرمٹ میں گم ہو گئے تھے اور اس میں ابراہیم کی شفقت اور محبت سے جب رہا نہیں گیا تو وہ اونٹ سے اتر کر کھجوروں کے سائبان میں نیچے بیٹھ کر انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے اللہ مجھے تیرے علاوہ کسی اور سے تو کوئی امید نہیں ہے، میرا بیٹا تنہا اکیلا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اسے جانور کھا جائے یا اسے کوئی انسان قتل کر دے، میری بیوی اکیلی ہے، لیکن میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ انسانوں کے دل اس شہر کی طرف پھیر دے، متوجہ کر دے. اور اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میرے اسماعیل کی نسل سے اس کو بھیج دے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے. تو وہ دعا تو ہم قبول کر چکے ہیں. اب تم اگر اس وقت قربان ہو جاتے ہو تو پھر آخری پیغمبر حضرت ابراہیم کی نسل سے حاجرہ کی نسل سے کیسے آئیں گے؟ وہ آنا ہے حضرت حاجرہ کی قربانی پر، وہ آنا ہے حضرت اسماعیل کی نسل سے. تو ہم نے قبول کر لیا تمہیں. لو جبریل آ گئے دمبا لے کر اور دمبا ذبح کر دیا. میرے عزیزوں اور میری بہنوں، یہ چند واقعات میں نے آپ کو اس لیے سنائے کہ پوری تاریخ جنہیں آج اتنا اونچا مقام ملا ہے وہ آسانی سے نہیں ملی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لے لیجئے. آج تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی بھی ہیں، ان کے ماننے والے حضرت مریم کی پوری قوم بستی ہے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو مانتی ہے. اور ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بھی مانتے ہیں اور اس انتظار میں بھی ہیں کہ وہ انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں اور ان کے آتے ہی پوری دنیا سے کفر کا، ظلم کا، ستم کا، ہر طرح کی بے انصافی کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن اس دن کو یاد کرو، وہ تصور کرو بہنوں کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دور ہے کہ جب وہ اپنی گود میں اسے لیتی ہیں تو قرآن اس منظر کو یاد کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ایک ایک گھڑی یاد ہے، ایک ایک پل یاد ہے. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت نہ حضرت مریم کا کوئی بھائی وہاں ہے، نہ ان کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ تنہا جنگل کی طرف نکل جاتی ہیں. اسی کے نام سے سورہ مریم اللہ نے اتاری ہے اور اللہ کے نبی سے، آخری نبی سے کہا گیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں آپ مریم کا تذکرہ کیجیے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ مریم کا تذکرہ آپ کریں، سنائیں مریم کی کہانی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ کہاں پر گئیں، کس مقام پر گئی وہاں. اور حال یہ ہوا کہ جس وقت انہوں نے بیٹے کو جنا ہے تو اس وقت انہوں نے یہ کہا یا لیتنی، کاش، یا لیتنی
مت قبل ھذا، کاش اس دن سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی، کاش میں مر گئی ہوتی، میں جل گئی ہوتی، مجھے ختم کر دیا گیا ہوتا، وکنت نسیا منسیا، میں بھولی بسری کہانی بن جاتی کہ فلاں کی بیٹی پیدا ہوئی تھی لیکن وہ اتنے دنوں کے بعد مر گئی، اب میں قوم کے پاس جب جاؤں گی تو مجھ پاس دامن پر کتنے بڑے بڑے الزامات لگیں گے، میں کیسے برداشت کر پاؤں گی؟ شرم و حیا کی پیکر وہ پاکیزہ عورت، وہ پاکیزہ بچی کس قدر گھبرائی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے مریم تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تجھے نشانی بنایا ہے، تیرے بیٹے کو نشانی بنایا ہے، قوم تجھ سے یہ پوچھے کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا ہے، تیرا تو نکاح بھی نہیں ہوا ہے، تو یہ کہنا کہ میں نہیں بتا پاؤں گی، میں نے تو روزہ رکھ لیا ہے۔ اس زمانے میں روزہ یہ بھی ہوتا تھا کہ آدمی نہ بولے یہ روزہ کہلاتا تھا، جس طرح ہندوؤں کے یہاں व्रत رکھا جاتا ہے وہ مون व्रत اس کو کہتے ہیں، لہذا تو کچھ مت بولنا، اشارہ کر دینا اپنے بچے کی طرف۔ لہذا جب قوم نے کہا کہ مریم تو ایک پاکیزہ گھرانے کی بچی ہے، تیرا باپ بڑا نیک تھا، تیری ماں بہت نیک تھی، تیرا خاندان تو بڑا نیک ہے، یہ کون سے جرم کر کے تو آئی ہے؟ تو حضرت مریم نے کہا مجھ سے مت پوچھو، میرے آنسو تمہیں بتا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ میرا بچہ ہے یہ بتائے گا۔ اس بچپن میں حضرت عیسیٰ نے کہا نادانو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنانے والا ہے۔ حضرت مریم نے کیسے کیسے تانے سنے ہوں گے، کتنی پریشانیاں دیکھی ہوں گی، کیا حالات ان پر آئے ہوں گے، لیکن ان حالات کو جب انہوں نے برداشت کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام سے ایک سورت اتار رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرآن اتار رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان پر اچانک حضرت مریم کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور مضمون بھیج رہا ہے کہ حضرت مریم کی ماں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور بیان کر رہا ہے کہ مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس چیز کا تذکرہ اللہ تبارک یعنی گھما پھرا کر اب آپ دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان پر مریم کی کبھی بچپن کی کہانی یاد آ رہی ہے، کبھی ان کی امی کا وہ وقت یاد آ رہا ہے جب وہ منت مان رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان پر یہ سب چیزیں آ رہی ہیں۔ آج کی بہنوں، ماں اور بیٹیوں، زمانے کی ہمیں بالکل پرواہ نہیں کرنی ہے، حالات کدھر جا رہے ہیں، ہمیں تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم نکلیں تو ہمارا لباس حیا کا ہو، ہماری آنکھوں میں غیرت ہو، ہمارے دل میں احساس ہو، اور ہم یہ تمنا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ہماری طرف اشارہ کر کے یہ کہہ دے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ ابھی تو بہنوں اور ماؤں بیٹیوں صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی اتنا بڑا ظالم ابھی ہم پر مسلط نہیں ہوا کہ ہم ایمان کی بنیاد پر ہمارے جسم کی کھال اتار لیں۔ ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا، ابھی تو کوئی حالات ہیں ہی نہیں، ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، جہاں آپ چاہیں مصلی بچھائیں اور نماز پڑھ لیں، جب چاہیں آپ کانوں میں انگلیاں دیں اور اذان کہنا شروع کر دیں، جب چاہیں آپ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اسی زمانے میں انہی حالات میں ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے، 25-30 سال پہلے کا زمانہ ذرا آپ روس کو دیکھیے کہ ان لوگوں پر جو تاجکستان میں رہتے ہیں، جو آذربائیجان میں رہتے ہیں، جو آرمینیا میں رہتے ہیں، جو صومالیہ میں رہتے ہیں، ان پر کتنی بڑی مصیبت اور قیامت آئی کہ قرآن نہیں پڑھ سکتا کوئی شخص، مسجدیں ڈھا دی گئیں، مکتب اور مدرسے ختم کر دیے گئے، قرآن دیکھ نہیں سکتے تھے۔ 10 سال کی افغانستان سے جنگ کے بعد جب اسلامی ریاستیں آزاد ہوئیں، علماء جو وہاں تشریف لے گئے انہوں نے اپنے واقعات وہاں لکھے ہیں، انہوں نے کتابوں میں یہ بات بیان کی ہے کہ وہاں وہ بچے جنہیں ان کی ماؤں نے درس دیا تھا، جنہیں ان کی ماؤں نے انہیں سبق پڑھایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی بوڑھی دادیاں اپنے بچوں کو اندرونی طور پر ان کی تربیت کرتی رہیں، بوڑھے دادا ان کی تربیت کرتے رہے، کیونکہ یہ نظام 70 سال تک قائم رہا۔ بعض لوگوں کو 70 سال کی عمر ملی، کسی کو 80 سال کی عمر ملی، تو گھر کے اندر انہوں نے طاق بنا لیے، طاقوں کو باہر سے بند کر دیا، اور جب کوئی روسی درندے دیکھنے کے لیے گھر کی تلاشی لینے کے لیے آئے تو اس پر انہوں نے مٹی لگا دی، اور جب واپس چلے گئے تو پھر قرآن نکالا اور پھر اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ جب وہ افغانستان میں رہنے کے لیے آئے
تو ان بچوں کو تو پتا نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، لیکن جس وقت وہ بچہ اپنے ہاتھ میں ہتھیار لے کر افغانستان میں لڑنے کے لیے چلا تو بوڑھ کی دادی اس کے قدموں میں گر گئی اور اس نے کہا کہ بیٹے آج جن کی حقیقت ہم تجھے بتاتے ہیں، ہم نے اظہار اس لیے نہیں کیا کہ ہم ختم کر دیے جاتے، تیرا باپ مسلمان تھا، تیرا دادا مسلمان تھا، ہم مسلمان قوم ہیں، تو جن سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے وہ مسلم قوم ہے، میں تجھے وصیت کرتی ہوں ہمارا خون اگر تیری رگوں میں ہے تو تو چلا تو جا مجبوری کی بنیاد پر، لیکن اپنے دین پر قائم رہنا۔ ماں کی وہ نصیحتیں اسے اس وقت یاد نہ رہی، دادی کی بوڑھی دادی کی نصیحتیں اس وقت یاد نہ رہی، لیکن یہ وادی افغانستان میں پہنچا تو وہاں ماں کی اور دادی کے آنسو سے یاد آئے اور اس نے کلمہ طیبہ وہاں پڑھ لیا اور بھاگ کر کے اسلامی فوج میں شامل ہو گیا۔ بچپن کا سبق بچے نہیں بھولتے۔ بہن اور بھائی کے پاکیزہ رشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اسے ہم قرض سمجھتے ہیں۔ آپ نیک بنو، آپ کے سائے میں بچے نیک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ ان کا آج حق ادا کرو، کل آپ کو دنیا سے جانا ہے، ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ اگر ہمارے کارنامے اچھے تھے تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح ایک استاد اپنا جانے کتنے طالب علموں کو پڑھا دیتا ہے، کتنے اسٹوڈنٹ پڑھا دیتا ہے، بھول جاتا ہے، اسے پتا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی استاد ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے، کبھی یہ استاد اسٹیشن پر کھڑا ہے، کبھی استاد کسی آفس میں پہنچا ہے تو وہ شخص کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے سر آئیے، یہ کہتا ہے یہ میں، کہتا ہے سر میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ نے مجھے یہ پڑھایا تھا۔ بھول جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر اپنے حقوق ادا کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق ادا کرنے کی صلاحیت ہماری اولادوں میں اور ہمارے آس پاس پیدا فرمائے گا۔ لہذا عزیزو، پیر ذوالفقار صاحب نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے، انہی علاقوں کا، ان ریاستوں میں انہوں نے سفر کیا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ بہت بوڑھی عورت ہیں، 82 سال کی ان کی عمر ہے۔ انہیں معلوم ہوا ہے کہ کوئی پاکستان سے عالم آیا ہے یا ایک اللہ والا آیا ہے تو وہ ہماری زیارت کرنا چاہتی ہے۔ اب وہ بستر پر ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہماری زیارت، اب ہمیں شوق ہی پیدا ہوا کہ ہم جا کے ان کی زیارت کریں۔ کہا کہ وہ ایک کمزور سی عورت، بڑھاپا نہایت نزدیک، آواز بڑی مدھم۔ اس نے کہا کہ بیٹے دعا کر دو۔ آنا کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دعا ہم نہیں بلکہ آپ کریں، اس لیے کہ آپ نے جو قربانی دی ہے اس کے نتیجے میں ہمیں یقین ہے کہ دعا قبول ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ اٹھائے، اس عورت بوڑھی عورت نے ہاتھ اٹھائے اور اپنی فارسی زبان میں کہا یا خدا ایمان سلامت، اے اللہ ایمان ہمارا سلامت رکھنا، ایمان پہ ہمارا خاتمہ کرنا۔ حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ کبھی پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں اس دعا کی اہمیت کا ہی پتہ نہیں چلا کہ ایمان سلامت رہے، ایمان پہ خاتمہ ہو، لیکن جس دن اس بوڑھی عورت نے کپکپاتے ہونٹوں سے اور لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ایمان سلامت رکھنا، پھر اس نے کہا کہ بیٹا 70 سال سے اس ایمان کی حفاظت میں جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم ایمان ابھی بچائے۔ ابھی زمانہ لمبا نہیں گزرا کہ ان لوگوں کو قربانیاں دینا پڑی، اور جب وہ ریاستیں آزاد ہوئیں تو وہاں کے ہر نوجوان کی تمنا یہ تھی کہ ہم دیکھیں تو صحیح قرآن کیسی کتاب ہے، دیکھیں تو صحیح قرآن میں کتنے ورق ہیں، دیکھیں تو صحیح قرآن کا سائز کیا ہے، ہم دیکھیں تو صحیح کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ لہذا باہر کی دنیا کے لوگ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کیا لائے ہو۔ کسی تحفے کی انہیں امید نہیں ہوتی تھی، وہ فون پر کہتے، آنے والوں سے کہتے کہ ہمیں کم سے کم اللہ کی کتاب دکھا دو جس کا نام قرآن ہے، اور قرآن وہاں ہدیے کے طور پر لوگ لے کر کے جاتے۔ تو آج تو میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ تمہارے بھائیوں، تمہارے شوہروں، تمہاری اولادوں کے ذریعے سے ابھی دشمن کو اتنی ہمت اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہم سے یہ کہہ دے کہ ہم ابھی تمہیں قرآن نہیں پڑھنے دیں گے، ابھی ہم تمہاری مسجد کی میناروں پر اذان نہیں کہوانے دیں گے۔ یہ قربانیاں ہیں ابھی، اس لیے آپ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اسلام کی حفاظت کرتی رہیے، اس پہ مت دیکھیے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے۔ میں نے یہ بات کئی جگہ کہی اور آج پھر آپ سے کہتا ہوں،
آج روئے زمین پر افغانستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلامی خلافت اور اسلامی نظام قائم فرمایا اور اسی کی بقا اور اس کے خاتمے کی جنگ چلی. اسے ہم نے دوسری نظروں سے نہیں دیکھا. جنگ کیوں شروع ہوئی اس کی وجہ کوئی ایک آدمی نہیں ہے. اس کی وجہ صرف وہی ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے کہ جب اس 21ویں صدی میں جبکہ پوری دنیا پر ابلیس نے قبضہ کر لیا ہے, وہاں بنے ہوئے بدھ کے مجسمے اس قوم نے توڑ ڈالے جسے مسلمان کہا جاتا ہے, تو ابلیس کی صفوں میں ہلچل مچ گئی. اس دور میں کوئی اتنی جرأت پیدا کر لے کہ حکومت اس کی ہو, سب کچھ اس کا ہو, نظام اس کا ہو, تمام حکمران اس کے ہوں, جس کے لیے انہوں نے 2 جنگیں لڑی ہوں, اور اس کے بعد پھر اتنی جرأت والا کوئی شخص پیدا ہو جائے, ایسی کوئی قوم پیدا ہو جائے کہ جو ایک دنیا کی ایک نہ سنے, اور ان سے یہ تک کہہ دیا جائے کہ جتنے ان بتوں کے جتنا سائز ہے اور جتنا ان کا وزن ہے اتنا سونا ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں, اتنا سونا ہم سے لے لو, لیکن وہ یہ کہیں کہ ہم ہرگز سونا نہیں لیں گے. رکھی تجویز انہوں نے اپنے لوگوں کے سامنے, ان کے سامنے نہیں. لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہم بڑے غریب ہیں, کیا مشکل ہے کہ ان چیزوں کو ہم دوسرے کام میں لے لیں. تب امیر المومنین نے یہ بات کہی, تمہاری تاریخ کا ایک حصہ ہے, اسی ہندوستان میں آپ ہی کی ریاست ہے, بڑی مشہور جگہ ہے سومناتھ, تاریخ میں ہے وہ. محمود غزنوی آئے, اس وقت تمام پروہت اور تمام لوگ ان کے سامنے آ گئے, اکٹھے ہو گئے اور کہا اس بت کو ہمارے چھوڑ دیجئے, اسے مت توڑیے, اور اس کے برابر جتنی قیمت ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ہم مصلحت پسند لوگوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے توڑنے کی, نہ جانے اور بھی کتنے نہیں توڑ رہے, اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں تو کیا پریشانی ہے. محمود غزنوی کے دل میں بھی اس طرح کے خیال پیدا ہو گئے کہ چلو کوئی حرج نہیں. سو گئے. اچانک اونگ آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, اور خواب میں آ کر یہ کہا کہ محمود 2 راستے ہیں تمہارے لیے, ایک تو یہ ہے کہ تم اس بت کو توڑ دو, بت شکن کہلاؤ گے, اور ایک راستہ یہ ہے کہ تم اگر اس کو بیچ دو, اس کے بدلے میں تمہیں سونا اور چاندی اور ہیرے مل جائیں گے, بت فروش کہلاؤ گے. توڑ دیتے ہو تو ابراہیم کے بیٹے کہلاؤ گے, بیچ دیتے ہو تو آدر کی لسٹ میں چلے جاؤ گے. فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے محمود, کیا کرتے ہو. آنکھ کھلنا تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے ہوں تو کیا عالم ہوگا اس شخص کا. اٹھے اور اٹھتے ہی ایک لمحے کی دیر نہیں لگائی, اس بت کے ٹکڑے کر دیے, اور جیسے ہی بت ٹوٹا ہے تو اس کی آنکھ میں بھی ہیرے تھے اور اس کے پیٹ میں وہ قیمتی ہیرے تھے کہ جو ساری دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے. یہ تاریخ انہوں نے یاد دلائی. چلو ہم کر لیں گے سودا. یہ بتاؤ تم کس کی اولادیں ہو, بت فروش کی یا بت شکن کی. تمہارے باپ دادا بت شکن کہلاتے ہیں, آج اگر یہ فیصلہ کر لیتے ہو تو بت فروش کہلاؤ گے. جب یہ بات کہی تو ظاہر ہے کہ قوم نے کہا کہ ہم بت شکن بننا چاہتے ہیں, بت فروش نہیں بننا چاہتے. جب وہ مجسمے اس وقت ٹوٹ گئے تو اس نے کہا کہ یہ جس نظام کو میں روکنے کے لیے کر رہا تھا یہ تو بہت اور ہو گیا جس میں حضرت ابراہیم نے کارنامہ انجام دیا تھا. یہ کام تو انبیاء کرام کرتے ہیں. حضرت موسیٰ نے یہ کام کیا تھا جب وہ لوٹ کر آئے ہیں کوہ طور سے, تو سامری کا بنایا ہوا جو بت تھا اسے ٹکڑے کیا, اسے پیسا اور اسے جلایا اور اسے سمندر میں پھینک دیا. یہ کام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر کیا تھا کہ مکہ میں کوئی بت نہیں چھوڑا اور سارے توڑ دیے جزیرہ عرب سے. یہ کام آج کے اس دور میں یہ کون لوگ کرنے والے ہو گئے, اور یہ کہاں سے یہ قوم پیدا ہو گئی. تب جا کر کے انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ اب ایک لمحے کی مہلت نہیں دی جائے. حالات تو پھر کچھ بھی بنائے جائیں اور چاہے کچھ بھی کیا جائے. یہ بات بہنوں کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سے مجھے کہنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ اس سے کام لے رہا ہے کہ جس نے اپنی پرانی تہذیب کو نہیں چھوڑا. ان کے برابر میں ایران ہے, نئے نئے برقعے وہاں بنتے ہیں. ان کے برابر میں کراچی میں نیا نیا فیشن دنیا کے ممالک سے آتا ہے. لیکن علماؤں نے یہ کہا کہ ہمیں نہ ایران متاثر کر سکتا ہے, نہ کراچی متاثر کر سکتا ہے,
نہ ہمیں انڈیا کے کوئی فلمی اسٹار یا فلمی گانے ہمیں متاثر کر سکتے ہیں. ہم کویت جیسی قوم نہیں کہ ہم بیٹھے پڑے ہوں اور اس کے انڈیا کے گانے سن رہے ہوں. انہوں نے تو قرآن سیکھا, قرآن پہ قربانیاں دی. کیسا ہی وقت آیا اور کسی طرح کا وقت آیا. یہ بات حضرت مولانا نور عالم خلیل الامینی دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں, عربی کے استاد ہیں, ادعی پرچہ نکالتے ہیں عربی زبان میں. انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھی ہے یہ بات, جو حضرت مولانا نے کتابیں اس وقت لکھی ہیں, تو اس میں خود مولانا نے یہ بات لکھی ہے کہ وہاں یہ حالات پیش آئے. رائٹر نے اپنے حوالے سے یہ بات کہی کہ ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک معصوم بچے کے سامنے ہیلی کاپٹر سے جب ڈبل روٹی کا پیکٹ نیچے گرا تو ظاہر ہے کہ بھوک ہے, سخت بھوک کے عالم میں اگر روٹی کہیں بنتی نظر آئے تو اس کی خوشبو پورے جسم میں محسوس کی جاتی ہے. انسان بے اختیار اس کی طرف چل پڑتا ہے, اپنے آپ کو نہیں روک پاتا. اور بچہ تو آخر بچہ ہے, ایک طرف بھوک اور دوسری طرف وہاں سامنے پڑی ہوئی روٹی. جب وہ بچہ اس کی طرف لپکا تو عثمان نے اپنے بچے کے ہاتھ پکڑ لیے اور ہاتھ پکڑ کر یہ کہا کہ میرے بیٹے یہ روٹی دشمن کی ہے, امریکہ کی ہے, میں یہ تو تیرے پیٹ میں داخل نہیں ہونے دوں گی. تجھے موت آتی ہے تو آ جائے تو مر جائے, اسی لیے کہ اسے کھا کر تیری غورت ختم ہو جائے گی. اس عورت نے بھوسا چبایا اور بھوسا اپنے دانتوں سے چبانے کے بعد اس کا لعاب بنایا اور اسے اپنے بیٹے کے منہ میں رکھا اور یہ کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو جس طرح اس نے کھجور کی گٹھلیوں کو چبا کر صحابہ کو زندہ رکھا ہے وہ تجھے بھی زندہ رکھ سکتا ہے. اس طرح ایک ماں نے اپنے بچے کی تربیت کی. اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ وہ ماں جنہوں نے اپنی غیرت نہیں بیچی, برقع بھی اوڑا تو وہی 1400 سال پرانا چلا رہا ہے, نہیں چاہیے ہمیں فیشنیبل, اور انہوں نے جب اپنی غیرت کو باقی رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غیرت مند قوم سے آج بھی اپنے کام لینے کا فیصلہ کیا. یہ ان کی ماؤں کا صدقہ ہے, یہ ان کے پاکیزہ دل ہیں. ہماری بہن اور بیٹیاں آج شرما جاتی ہیں تو آپ کو شرم کی ضرورت نہیں. حضرت فاطمہ کی چادر اگر آپ نے اوڑھ لی تو کل رسول اللہ کی چادر میں آپ کو قیامت میں پناہ مل جائے گی. جو میرے نبی سے محبت کرنے لگا اس کے وارے کے نیارے ہو گئے. جس نے بھی محبت کی, دائی حلیمہ کیا ہے, کیا ہے دائی حلیمہ, کوئی نہیں جانتا اس کا. اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود نہ لیتی, اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر کے چھوڑ دیتی, جس طرح اور امیر عورتوں نے چھوڑ دیا تھا کہ یتیم مجھے کیا دے پائے گا, یہ یتیم کے کو میں دودھ پلاؤں گی تو مجھے کیا ملے گا, اگر سعدیہ یہی سوچ کر کے چلی جاتی تو کیا تھا, کچھ بھی نہیں. نہ جانے کتنوں نے ابو لہب کے بیٹے کو دودھ پلایا ہوگا, کتنوں نے ابو جہل کے کو پلایا ہوگا, کتنوں نے عقبہ کے بیٹے کو پلایا ہوگا, کتنوں نے ولید بن مغیرہ کے بیٹے کو پلایا ہوگا, لیکن تاریخ جانتی ہی نہیں. لیکن حلیمہ سعدیہ کو تاریخ ہی نہیں, جبریل بھی جانتے ہیں اور میکائیل بھی جانتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے احسان کیا ہے اس سے اس دنیا میں بھی اس کا فائدہ پہنچا ہے اور قیامت میں تو پہنچے گا ہی. ارے ہم تو مومن ہیں, ہمیں تو پہنچنا ہے 100% پہنچنا ہے, ہم سے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. کافروں کو فائدہ پہنچ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا. ابو طالب نے پوری زندگی محبت کی, کلمہ نہیں پڑھا, اگر کلمہ پڑھ لیتے تو جنت میں سردار بن جاتے. لیکن اس محبت کا صلہ یہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ شب معراج دکھایا کہ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ہمدردی کرنے والا تمہارا چچا ہماری اتنی رحمت کا تو مستحق ہو گیا کہ ہم نے جہنم میں سب سے کم عذاب ان کو دیا. پہنچا فائدہ نہیں پہنچا. سعدیہ کی قسمت جگ گئی. اور اپنے بچوں کے نام بھی اچھے رکھا کیجیے. میرے نبی نے فرمایا کہ جیسا نام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسی صفات بھی پیدا کرتا ہے. سعدیہ کے معنی ہیں خوش نصیب, سعد, اسعد, سعید, ان کے معنی سعادت خوش نصیبی کے ہیں. تو دیکھیے اس دور میں بھی سعدیہ کا گھرانہ بھی تو عمدہ ہی ہوگا جو باپ نے نام ان کا سعدیہ رکھا. حلیمہ رکھا, حلیمہ کے معنی ہیں برداشت کرنے والی, بردبار, جھیل جانے والی تکلیفوں کو. تو تکلیفیں جھیل رہی ہے, شوہر بھی غریب, اونٹنی بھی کمزور, کھیت بھی کچھ نہیں, لیکن نام کے ساتھ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت کر کے تو اٹھایا, ورنہ سوچا ملنا تو کچھ ہے نہیں, دودھ بھی پلانا ہے, نہ اجرت وجرت تو کچھ بھی نہیں ملنے والی ہے, تو پھر بھی تو ہمت کر کے اٹھا لیا کہ چلو کچھ نہیں, یتیم بچے کو میں ویسے ہی پلا دوں گی, کچھ ملے یا نہ ملے.
لیکن سعدیہ کو کیا پتا تھا کہ مجھے وہ تو عالم کا تاجدار ملنے والا ہے. جھولی میں آتے ہی سینے میں دودھ کا فوارہ امنڈ پڑے گا. شوہر جب بکریوں کے نیچے دودھ دونے کے لیے بیٹھے گا تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ جائے گا, اور جب کھیت پر پہنچے گا تو کھیت ہریالی ہو جائے گی. اور جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعدیہ کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جائیں گے تو چرواہے حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ کہے تو بنجر کے دور میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ جہاں سعدیہ کی بکریاں اور اونٹنیاں چل رہی ہیں وہاں ہری ہری گھاس نظر آ رہی ہے. فائدہ یہ پہنچا. آج بھی تقریباً یہی صورتحال ہے. بڑے بڑے بادشاہوں نے, شہزادوں نے, مالداروں نے, نوابوں نے, ایم پی ایم ایل اے اور منسٹروں نے اسلام سے دامن جھاڑ لیا ہے, اور اس طرح بظاہر اسلام یتیم نظر آ رہا ہے. یتیم نہیں ہے جیسے اللہ کے رسول یتیم نہ تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ آپ پر تھا. اسی طرح اسلام تو یتیم نہیں ہو سکتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دین ہے. لیکن یوں ظاہر میں دیکھتے ہوئے آج دنیا والوں کو یتیم نظر آ رہا ہے کہ اسلام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ورنہ رب ذوالجلال کی قسم, جتنی طاقت, جتنی قوت, جتنا مال, جتنی دولت, جتنا سرمایہ اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے شاید کسی دور میں کبھی نہیں رہا. یہ اگر اسلام پہ خرچ ہونے لگے, جو قیمتی دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان بچوں کو دے رہا ہے, اگر ان کی سرپرستی ہم کرنے لگیں تو کون ہے جو مسلمانوں کے ذہنوں کو پہنچ جائے گا؟ لاکھ پابندیوں کے بعد, ایک ایک سوئی کی جانچ پڑتال کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے بیٹے دیے کہ جنہوں نے ایٹمی طاقتیں بنائی اور بنا کر دکھا دی. تو کون کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کو لولے لنگڑے اور اپاہج پیدا کر رہا ہے؟ یہ بات دنیا پھیلاتی ہے کہ یہ مسلمانوں میں نظر آتے ہیں. وہ اعلیٰ دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں امت مسلمہ کو, کاش ان کی سرپرستی ہو جاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرپرستی فرمائی. ایک بچے کی سرپرستی ہو جائے تو وہ کیا نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 سال کے نزدیک رہے ہوں گے اسامہ بن زید, ان کو لشکر کا کمانڈر ان چیف بنا کر کے بھیجا اس وقت رومیوں کی طاقت سے لڑنے کے لیے. اعتراضات ہوئے کہ صاحب اس بچے کو بھیج دیا, اس نے نوجوان لڑکے کو بھیج دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی جائے گا اور یہی فتح کرے گا, کوئی اور نہیں جائے گا. یہ تھی تربیت. جب طائف فتح ہوا تو اس وقت پورا طائف فتح ہوا. اب ظاہر ہے کہ اہل طائف, جو عورتیں تھیں انہیں باندی بننا تھا, اور جو مرد تھے انہیں غلام بننا تھا. اب اسی میں ایک عورت پکڑنے والے فوجیوں سے کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں چاہتی تم سے, مجھے میرے بھائی کے پاس لے کر چلو, میرا بھائی مجھے ابھی آزاد کر دے گا, مجھے باندی نہیں بنایا جا سکتا, مجھے میرے بھائی کے پاس نہیں. کہا بھائی کون ہے تیرا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب عمر ناراض ہو گئی. مکے کی فتح کے بعد 59 ہجری میں فتح کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اب وہ کون پہچانے؟ کانی عورت جھوٹ بول رہی بچنے کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بہن ہے ہی نہیں, وہ تو اکیلے ہیں, در یتیم ہیں. جب پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا وہ آپ اپنی بہن کو بھی گرفتار کرائیں گے اور بہن بھی آپ کی گرفتار ہوگی؟ کہا کون بہن؟ کہا کہ مجھے نہیں پہچانتے. اپنے جب نام بتایا تو کہا کہ اچھا وہ ہیں آپ, اور کہا کہ اللہ کے رسول اگر ابھی بھی نہیں ہو تو آپ نے بچپن میں میرے یہاں پر کاٹ لیا تھا, وہ نشان آج تک ہے, آپ کہو تو میں آپ کو دکھا دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی 7 کلو بیڑیاں کھولو اور اپنی چادر بچھائی. کہا یہ میری بہن ہے, میں نے اس کی ماں کا دودھ پیا ہے, میری رضائی بہن ہے. میرا دنیا میں فائدہ. اسی طرح بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں, آج آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو جسے دنیا یتیم سمجھ رہی ہے اپنے سینے سے لگا لیں. ایسے ہی قسمت جاگ جائے گی جیسے حلیمہ کی جاگ گئی, ایسے ہی قسمت جاگ جائے گی جیسے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کی جاگ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بنی اور ابو سفیان کو سر جھکا کے آنا پڑا. دین کے ایک ایک شعبوں کو زندہ کرنا شروع کر دیجیے. اس وقت بات اس کی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں. ابلیس نے یہ طے کر لیا ہے کہ اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہر نشانی کو کھرچ کر پھینک دینا ہے.
باقی نہیں رہنے دینا ہے. نبی کی ایک سنت کو زندہ نہیں کرنے دینا ہے. اگر بس چلے تو پابندی عائد کرے. آپ دیکھیے جہاں ان کا بس چل رہا ہے، فرانس میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی عورت اسکارف پہن کے نہیں آئے گی، برقع پہن کر نہیں آئے گی. میں ہندوستان میں رہنے والی اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے یہ کہتا ہوں کہ ان فرانس میں رہنے والی ایمان والی آج کی بہنوں سے سبق حاصل کرو کہ انہوں نے صحابیات کا کردار ادا کر دیا ہے. جتنی پابندیاں لگ رہی ہیں اتنا ہی وہ برقع پہن کر اور اپنا سر ڈھانپ کے نکل رہی ہے. یہاں تک کہ ایک واقعہ تو یہ تک پیش آیا کہ ایک عدالت میں ایک نوجوان نے اس عورت پہ ہوٹنگ کی، اس نے مقدمہ قائم کیا، اور جب مقدمے میں وہ طلب کیا گیا جس نے توہین کی تھی، اور جب وہاں پر اس کے خلاف فیصلہ سنایا گیا تو اس عورت کے شوہر پر اس نے قاتلانہ حملہ کیا اور اس کی طرف پڑھ کے اس نے جان دی. اس نے پردے کی حفاظت میں شوہر کھو دیا. نبی سے محبت میں اتنی بڑی قربانیاں وہ لوگ دے رہے ہیں، تو ابھی تو ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ کرے کہ ہم پر وہ حالات نہ آئیں. برقعے میں جب آپ نکلیں گی تو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بہنیں ہیں. شیطان لرزے گا اور کانپے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بیٹوں پر رحم کا معاملہ کرے، تمہارے صدقے میں رحم کا معاملہ کیا جائے گا. ارے بھائی، ہم دیکھتے ہیں گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، موٹر سائیکل پر ہم جاتے ہیں، کوئی برقع پوش عورت ہمارے پیچھے بیٹھی ہوتی ہے تو پولیس والا گاڑی کی چیکنگ نہیں کرتا، ان کے ساتھ یہ شریف عورت بیٹھی ہے. تو آپ اگر نیک ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ پھر ابلیس کے لشکر ہم سے دور ہٹ جائیں. اس لیے آپ اپنی تیاری کریں، اہتمام کریں قرآن کریم کے پڑھنے کا، پڑھانے کا، قرآن کریم سے جڑنے کا. یہ وقت ہے قرآن کریم سے محبت کرنے کا. توڑ صرف یہ ہے کہ اگر ایک طرف وہ امریکہ میں کل پرسوں ڈیوی جونز نے قرآن کریم جلایا ہے، سب کے سامنے جلایا ہے، اور پوری دنیا کے ویب سائٹ پر یوٹیوب پر ڈال دیا اس نے کہ ہاں ہم نے جلایا ہے. اتنی مکاری ہے لوگوں کی کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے تھے یہ کہ ہم نے صاف فلاں آدمی کی لاش کو سمندر میں اس لیے بہایا، تصویریں اس لیے ہم نے نہیں دی کہ لوگ انسان بھڑک جاتے، مسلمان بھڑک جاتے، فوٹو نہیں دی، لاش نہیں دی. حالانکہ دنیا میں اتنا بڑا ظلم ہے، کچھ بھی صحیح کیسا ہی صحیح، نماز جنازہ پڑھنے کا مسلمانوں کو حق حاصل ہے. دنیا میں فوجیں لڑتی ہیں، لڑتی رہیں گی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ملک دوسرے ملک کو فوجیں دیتا ہے اور اس کا فوجی اعزاز کے ساتھ اس کو دیا جاتا ہے. کون ہوگا جس کو ایسا نہ کیا گیا ہو؟ لیکن اتنا بڑا ظلم کے ساتھ ہم تصویریں بھی شائع نہیں کر سکتے تاکہ کچھ بھی نظر نہیں آئے. مسلمانوں کا دل دکھے گا، اور قرآن کریم کو جلاتے ہوئے سب کو عام کر رہا ہے، اس پر مسلمانوں کا دل نہیں دکھ رہا. لیکن بظاہر ہمارے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ ہم جتنی وہی کوشش کریں اتنا ہی ہم قرآن سے محبت کریں، اتنا ہی ہم قرآن کے حافظ تیار کریں. کس کو جلائے گا؟ ہمیں جلا. قرآن کریم کے حافظ تیار کریں، طے کر لیں کہ اپنے گھر سے کم سے کم اللہ تعالیٰ نے جو اولادیں عطا فرمائی ہیں بیٹے اور بیٹیاں ان میں سے ایک تو حافظ ہو جائے، اور ہم قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. ہمارے بڑے ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صرف ایک ہی توڑ ہے، اور توڑ یہ ہے کہ قرآن کریم کو 24 گھنٹے تلاوت میں رکھا جائے. گھر میں یہ نظام بنایا جائے جیسا کہ نظام بنایا تھا ہارون رشید کی بیوی نے. ہارون رشید بادشاہ گزرے ہیں، مسلمانوں کے بڑے اہم بادشاہ گزرے ہیں. ہارون رشید کی بیوی نے ایک نظام بنایا ہوا تھا، اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کا بجٹ فوجیوں پہ خرچ ہوتا ہے، آپ کے بجٹ کا پیسہ عمارات پہ خرچ ہوتا ہے، آپ کے بجٹ کا پیسہ فلاں چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے، لہذا ہم آپ کے بجٹ میں سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بجٹ میں سے کچھ پیسہ اپنی بیوی کو دو. کسی بیوی تھی وہ ہارون رشید. کہا کیا کرو گی؟ کہا اس پیسے کے ذریعے سے میں کچھ بھی کروں، میری تمنا ہے میں کچھ کروں. لہذا اس زمانے میں جیسے آج ہمارے زمانے میں ملازم رکھے جاتے ہیں، ہمارے زمانے میں نوکرانیاں ہوتی ہیں، ہمارے زمانے میں ملازمائیں ہوتی ہیں، اسی طرح اس زمانے میں نوکر ہوا کرتے تھے، نوکرانیاں ہوا کرتی تھیں. تو انہوں نے نوکرانیاں لیں اپنی خدمت کے لیے نہیں، محل کو صاف کرنے کے لیے نہیں، قالینیں بچھانے کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے اس تعداد میں لی
کہ 1 گھنٹہ یہ تلاوت کرے گی، اگلے گھنٹے وہ تلاوت کرے گی، اگلے گھنٹے وہ تلاوت کرے گی. 24 گھنٹے ہارون رشید کے محل میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. 24 گھنٹے رات میں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. یہ نظام اس بیوی نے اپنے شوہر سے بنایا. ایک ہمارے ہندوستان کی ممتاز تھی کہ شاہجہاں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو محبت کا شاہکار تاج محل بنانا جس میں انگریز آئے اور دیکھ کر فوٹو لے کر چلا جائے. اب وہاں آدمی جاتے تو ہیں، تاج محل دیکھ کر چلے آتے ہیں، فاتحہ بھی نہیں پڑھ پاتے. تاج محل تو دیکھ لیں گے، انگریز جائے گا تو فاتحہ پڑھے گا. یہ نظام بنایا. اور جب اس بیوی کو یہ پتا چلا، اس بیوی کو جب یہ پتا چلا کہ لوگ حج کے لیے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، اور وہاں پانی کا انتظام نہیں ہے اس دور میں. آج تو پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اس دور میں پانی نہیں تھا. عرفات میں اس وقت بھی جانا ہے، مزدلفے میں اس وقت بھی رات گزارنی ہے، اونٹوں کا سفر ہے، پتھریلی زمین ہے. تو بعض بوڑھے حاجی پیاس سے بیچارے پریشان ہو جاتے. تو انہوں نے ہارون رشید سے یہ کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، سونا چاندی گہنا کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو نہر فرات سے، دریائے فرات سے لے کے عرفات تک نہر نکالنی. فرات سے لے کے عرفات تک نہر نکالی. آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں. اب بتائیے، جس بادشاہ کی بیوی نے اپنی دولت کو حاجیوں کے لیے خرچ کیا ہو، اس دور میں جبکہ پانی کا عرب میں تصور نہیں کیا جاتا تھا، آج جنت کی نہروں سے کس طرح وہ سیراب کی جا رہی ہوگی، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نواز رہا ہوگا. یہ جذبات اگر ہماری بیٹیوں میں اور ہماری بہنوں میں پیدا ہو جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ نہ آئے اور ہمارا دشمنوں پر غلبہ نہ ہو اور ہمارے گھروں میں برکتیں نہ آئیں. آپ ہمارا ساتھ دیں، اپنی اولادوں کا ساتھ دیں، دعائیں کریں اور اپنے مال کو تھوڑا تھوڑا بچا کر اس کا ایک حصہ بچائیں. اس میں تلاش کریں کون یتیم ہے، کون مسکین ہے، کون غریب ہے. انشاءاللہ اگر ہم سب اس میں متفق رہے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اللہ تعالی ہمیں ہی بلائے گا کہ لو میاں اب یہ چابیاں آپ کے حوالے ہیں دنیا کی بھی، اور اب حکمرانی آپ کی. ابھی امتحان کی گھڑیوں سے سب گزر رہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے اور ایک وقت متعین ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیل سے نکلنے کے اسباب بنا رہا ہے. جیل سے نکلنے کے اسباب بنا رہا ہے. شیطان یہاں محل میں رکھ کر کے ان کو اس راہ سے روک رہا تھا کہ جہاں وہ تباہ کر دیے جاتے، برباد کر دیے جاتے. اس نے زلیخا کو اپنے قبضے میں لے کر حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگانے کی کوشش کی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے جیل چاہیے. جیل میں چلے گئے. میں نے شروع کر دی، قیدیوں کو دعوت دینا شروع کر دی. اب اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا خواب کی تعبیر کا. وہاں علم خواب کی تعبیر کا دے. علم بہت بڑی نعمت ہے، مال و دولت کچھ نہیں. علم بہت بڑی نعمت ہے. علم کہاں تک پہنچا رہا ہے؟ بادشاہ تک پہنچا رہا ہے. علم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. قیدی نے خواب دیکھا، اس کی ضمانت ہو گئی، وہ چھوٹ آیا، اس کی تعبیر دے دی. بڑھیا، وہی ہوا جو انہوں نے تعبیر دی تھی. پھر بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب بھی تو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی گائے ہیں، اور یہ دبلی گائے موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. خوابوں کی تعبیر کبھی کبھی الٹی آتی ہے. خواب سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی خواب آدمی ایسا دیکھتا ہے تعبیر بالکل الٹی ہوتی ہے اس کی، تو خواب سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو خواب وہی دیکھا بادشاہ نے کہ 7 دبلی گائے اور موٹی گایوں کو کھا لیا انہوں نے. جب اس نے خوابوں کی تعبیر پوچھنے والے نجومیوں سے اور کس کس کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ ارے میاں کوئی خواب ہے، جو تمہارے اپنے خیال ہیں، اور روٹی زیادہ کھا لی ہے، میدے میں جو ہے وہ بھرا اور وہ نظر آ رہا کچھ نہیں. بادشاہ ہے بڑا پریشان، جو کہ دیکھا اس نے خواب ہے. اب یہ چلتے چلتے کوئی تعبیر نہیں بتا پا رہا. سب نے کہہ دیا کہ یہ تو سب فضول کی بات ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. یہ تو سمجھ میں آتا تھا کہ موٹی گائے کھا جائیں دبلی گایوں کو. اب وہ شخص جو ضمانت پر چھٹ کر کے آیا تھا اس نے کہا کہ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں، ایک آدمی جیل کے اندر ہے، اس نے میرے خواب کی تعبیر دی تھی، مجھے بتایا تھا کہ تو بادشاہ کو جو ہے پلانے کے کام پہ مامور ہوگا، تو میں آپ کو پانی پلا رہا ہوں، میں آپ کا ساتھی بنا ہوا ہوں. اور ایک آدمی کو بتایا تھا کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کے سر کو کوے کھا جائیں گے، چیلے کھا جائیں گے. اس کے ساتھ یہی حضور ہوا. بادشاہ نے کہا جلدی سے اسے لے کر آؤ.
لیجیے اب ہو گیا رہائی کا فیصلہ. پروانہ پہنچ گیا کہ اب آ جائیے، بادشاہ نے آپ کو طلب کیا. اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کا خواب بڑا اہم خواب ہے. خواب بتاؤں یا اس کی تدبیر بھی بتا دوں؟ کہ تدبیر کہاں تدبیر؟ وہ تو چھل گیا کہ تدبیر کیا ہو سکتی ہے، تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی. کہا کہ 7 سال مصر میں اور اس کے اطراف میں سب میں قحط پڑے گا، زبردست قحط آئے گا، کسی کے پاس کوئی دانہ نہیں بچے گا. نہیں، پہلے 7 سال جو ہے وہ بہت فراوانی کے آئیں گے. 7 سال بہت عمدہ زمینوں سے پیداوار ہوگی. یہ پیداوار اشارہ ہے 7 موٹی گایوں کی طرف، اچھی عمدہ تازہ تر و تازہ گایوں کی طرف کہ 7 سال تک خوب فصلیں اگیں گی. لیکن ان 7 سالوں کے بعد قحط شروع ہو جائے گا، اور پھر اتنا قحط 7 سال تک پڑے گا کہ وہ 7 سال جو قحط کے ہوں گے یہ پچھلے 7 سالوں کو کھا جائے گا. اب جنہوں نے اسی وقت سارا اپنا ختم کر دیا تو وہ بھیک مانگتے پھریں گے. کہا کہ پھر تدبیر کیا بتا سکتے ہو؟ کہا کہ تدبیر اس کی یہ ہے، تدبیر اس کی یہ ہے کہ وہ 7 سال جو ہمارے فراوانی کے ہوں گے اور زمین جن کو اگلے گی اس میں سے ہم بالوں میں سے جو بالیں ہیں غلے کی اس میں سے اتنا ہی اناج نکالیں جتنے اناج کی ہمیں کھانے کے لیے ضرورت ہے، باقی ہم ایسے ہی بالوں میں رکھ دیں. کیونکہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، بالوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نظام بنایا اسے کیڑا نہیں لگتا. اب آج کی بات مت کریے کہ آج کیوں لگ رہا ہے، آج تو فساد وہ اسپرے کے ذریعے سے انہوں نے کر دیا کم وقتوں نے، تو اس لیے ہو رہا ہے. ورنہ پچھلے زمانے میں اگر آپ 2 سال تک بھی بالوں میں اناج رکھتے ہیں تو کیڑا لگنے کا کوئی مطلب نہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کانٹے ایسے بناتا ہے، اس طرح کی چیز بناتا ہے، کیڑا نہ اندر تو پیدا نہیں ہوتا، باہر سے داخل نہیں ہو سکتا. وہ واٹر پروف اور فائر پروف ہر طرح کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے بناتا ہے اسے. لہذا کہا کہ بالوں میں رکھا رہنے دیں اور جتنی ضرورت ہو بس قوم اتنا استعمال کرے. جب قحط کا دور آئے گا تو یہ بچا ہوا کام آئے گا. جب یہ تدبیر دی اور واقعی ایسے ہی ہوا جو بتا چکے تھے. بادشاہ نے کہا کہ صاحب وزیر خزانہ بھی آپ ہی بن جائیں. وزیر خزانہ آپ بنے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے تو چاروں طرف غریبی ہے، قحط ہے، کیونکہ لوگوں کو پتا تھوڑی تھا کہ قحط آنے والا ہے. وہ اپنی جو پیدا ہو رہا ہے کھا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں. اگر اس وقت کہیں غلہ تھا تو صرف مصر میں تھا، اور اس مصر کے تخت شاہی پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں امین بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، امانت داری سے بھی کام کروں گا، مجھے معلوم بھی ہے کہ کتنا کب خرچ کرنا ہے. تو انہوں نے اتنا ہی خرچ کیا جو وقت ضرورت تھا، وہ اگلے قحط کے زمانے میں جا کر کے انہیں خرچ کرنا تھا. لہذا اسی وقت ان کے بھائی آئے ہیں ان سے مانگنے کے لیے، اور تمام علاقے یعنی مصر تمام دنیا کو اس وقت اللہ پرووائڈ کر رہا تھا. تو جب یہ ثابت کر دیں گے ہم کہ اب ہمارے ہاتھ خیانت نہیں کر سکتے، اب ہم امانت کی صحیح معنی میں امین ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو 1 روپے کی حفاظت میں نہ کرے اور خیانت کرے اسے 1 لاکھ نہیں دیے جا سکتے. 1 روپے میں جو چور ثابت ہو جائے تو اسے 1 لاکھ دیے جا سکتے ہیں. تو جس دن ہم یہ ثابت کر دیں گے، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین کے خزانوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بھی ہم حفاظت کے قابل ہو گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دن ہمیں چابیاں ہمارے سپرد اور ہمارے حوالے کرتے ہیں. آپ اپنا 1 دانہ بنجر زمین پہ ڈالنا پسند نہیں کرو گے، آپ اپنا ایک کوئی بھی خراب میٹیریل میں لگانا پسند نہیں کر سکتے کبھی بھی. تو جب میٹیریل صحیح نہیں ہوگا تو ہم 1 دانہ اس میں نہیں ڈالنا چاہتے، اس کو زمین کو ہم کوڑیوں کے دام لینا نہیں چاہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امانتیں ہماری کیوں سپرد کرے گا؟ لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے. اپنے جسم کو بھی، اپنی روح کو بھی، اپنے گھریلو ماحول کو بھی، اور اپنے باہر اور اپنے محلے کے ماحول کو بھی اس طرح بنانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہم سے آ کر کے یہ کہے کہ اب تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، بس اب خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے تو خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ماؤں سے دعا کی درخواست ہے اور آپ حضرات سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے اس سفر کو اور تمام چیزوں کو قبول فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے رب ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ تیرے یہ مخلص ترین بندے، تجھ سے محبت کرنے والی یہ بندیاں تیری محبت میں بیٹھے ہیں، اے مولا کریم ان سب نے اب آخر میں دامن پھیلایا ہے، آخر میں اپنے ہاتھ تیرے سامنے پسار دیے ہیں، آخر میں مولا کریم دعا کے لیے ہاتھ بڑھا دیے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں دنیا کی نعمت سے مالا مال فرما، آخرت کی نعمت سے مالا مال فرما، دین کی نعمت سے مالا مال فرما، روحانی نعمتوں سے مالا مال فرما، اے رب ذوالجلال ہر طرح کی نعمتوں سے ہمیں محظوظ فرما۔ اے مولا ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، ہمارے عزیزوں میں لوگ بیمار ہیں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں لوگ پریشان حال ہیں، اے مولا کریم تیری نسبت پر، تیرے نام پر کتنے لوگ قید کاٹ کر آئے اور کتنے قید میں بند ہیں، اے رب ذوالجلال قیدیوں کو آزادی کا سورج دکھا دیجئے، انہیں بھی آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی توفیق عطا کر دیجئے۔ رب ذوالجلال جب تک وہ قید میں ہیں ان کے بچے، ان کی بیوی، ان کے عزیز و اقارب کو حوصلے، ہمت، صبر، توکل نصیب فرمائیے، امت کے لوگوں کو ان کی طرف مائل فرما دیجئے، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے امت کے غمگسار پیدا فرما دیجئے۔ اے رب ذوالجلال ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے جو ہم نے اب تک تیری راہ میں قربان کیا ہو، لیکن ہاں کچھ موتی ایسے ہیں، کچھ لال و گوہر ایسے ہیں، کچھ اسلام کے جیالے ایسے ہیں، کچھ بیٹیاں اور مائیں ایسی ہیں جنہوں نے سب کچھ تیرے نام پہ تج دیا اور قربان کر دیا، جنہوں نے نہ زمانے کی پرواہ کی نہ اپنی خوشیوں کی پرواہ کی، جنہوں نے آرزوؤں کو قربان کیا۔ اے رب ذوالجلال ان امت کی ماؤں کے آنسو قبول فرما جو گوانتانامو بے اور ابو غریب جیل میں رہ کر بھی اے رب ذوالجلال تجھ سے محبت کرتی رہیں، کال کوٹریوں میں رب ذوالجلال اپنے حوصلے اور ہمت کے ساتھ زندگی گزارتی رہیں۔ اے خالق انہی کا صدقہ ہے ہمارے پاس، وہی ایک نذرانہ ہے ہمارے پاس جو تیرے حضور ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اے مولا کریم تیری بڑی توفیق حق ہوئی کہ تو نے ہمیں ان سے محبت نصیب فرمائی۔ اے رب ذوالجلال ان محبت کرنے والوں کی محبت کا صلہ ہمیں نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے رسول کی محبت عطا فرما، جن اعمال سے تو خوش ہوتا ہے ان اعمال کی محبت نصیب فرما، جو لوگ تجھے محبوب ہیں ان کی محبت ہمیں نصیب فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، شیطانوں کو ہمارے گھروں سے باہر نکال دیجئے، ابلیس کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما، اس کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، اس کے مولا کریم تدبیروں سے ہماری حفاظت فرما، ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔ فاروق بھائی سائیکل والے جو ہمیشہ قاری صاحب کے پروگرام کی کیسٹ بنایا کرتے تھے، جمعرات کے دن وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور جمعہ کے دن صبح میں ان کو دفنایا گیا ہے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ اور حضرت کے بیان کی کیسٹ مرحوم فاروق بھائی سائیکل والوں کی دکان پر سے دستیاب ہوگی۔